کراچی کی فضا انسانی صحت کے لیے مضر قرار، شہر قائد دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہری خارش سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ طبی ماہرین کی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، ماسک کے بغیر باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ دوسری جانب شہر میں صبح کے وقت سردی کا راج برقرار ہے، کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان نہیں۔ گیس دگنی مہنگی ہونے پر صنعتوں کا چلنا ناممکن قرار، کراچی کے 7 انڈسٹریل زونز کے صنعت کاروں اور ملازمین کا احتجاج۔ صنعت کاروں نے 7 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ایک دن کے لیے کراچی کی تمام صنعتیں بند کی جائیں گی، حکومت نہ مانی تو پھر ایکسپورٹ انڈسٹری بند کر دیں گے۔ جاوید بلوانی نے کہا، کراچی کی صنعتیں بند ہو گئیں تو لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، صورتحال ہاتھ سے نکل گئی تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ فیصلہ سازوں کو مشاورت کی پیشکش، کہا ایسا پلان اور فارمولا دے سکتے ہیں جس سے گیس سب کو ملے گی۔ نوری آباد کی انڈسٹری، کوٹری کی انڈسٹری اور لسبیلا انڈسٹریل ایریا، ان سب نے ہمیں کہا ہے، باقی میرپور خاص، سکھر، انہوں نے بھی ہمیں فون کیا ہے، ان سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، شاید وہ بھی بند کر دیں گے، اور انشاءاللہ پورے سندھ اور پورے بلوچستان کے تمام انڈسٹریل ایریا بند ہیں۔ سہراب گوڑ سے ٹول پلازا تک تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات، عدالتی حکم کے باوجود قبضہ ختم نہ کرانے پر ہائی کورٹ برہم۔ صوبائی حکومت اور انتظامیہ کو سپر ہائی وے سے 1 ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے مرحلے میں الاسف اسکوائر کے اطراف میں قبضہ ختم کرنے کے لیے آپریشن کرنے کی ہدایت۔ FWO، NHA، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کو انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہے۔ عدالت کی اداروں کو تنبیہ، ریمارکس دیے، قبضہ ختم ہونے پر NHA جگہ اپنی تحویل میں لے کر بیوٹیفیکیشن کا کام کرے، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں، ایسا نہ ہو بچا کچا شہر بھی ختم ہو جائے۔ آدھا کراچی غیر قانونی طور پر بنا ہے، نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی کا دعویٰ۔ NOC برائے تشہیر و فروخت سے متعلق رقم پر فلیٹس فروخت کرنے والے بلڈرز کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سہولت سینٹر کا دورہ، کہا کہ پرانے انفراسٹرکچر پر بلند عمارتیں بن رہی ہیں، غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سہولت سینٹر پر بلڈرز کے ساتھ ہر آنے والے شہری کی درخواست سنی جائے گی۔ جو ہم نے پہلے طے کیا ہے کہ ریزیڈنس میں جو ان کے پرسکرائب پلانس ہیں وہ 5 دن میں ان کو آن لائن نقشہ پاس ہو کے ملے گا، اور جو اپنی مرضی سے پلاننگ کرتے ہیں وہ ٹل 1000 یارڈ تک، میں ریزیڈنشل کی بات کر رہا ہوں، وہ 15 دن میں ان کو ملے گا۔ غیر قانونی پارکنگ کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ کی کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی فریق بنانے کی ہدایت۔ غیر قانونی پارکنگ کی فہرست عدالت میں جمع، 10 ماہ میں غیر قانونی پارکنگ پر 49,000 سے زائد افراد پر 24.5 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے، 43 افراد کے مقدمات درج اور 55 گرفتار کیے گئے۔ DIG ٹریفک کی رپورٹ پیش، 33 مقامات پر غیر قانونی پارکنگ اور زائد پارکنگ فیس وصول کی نشاندہی۔ عدالت نے معاملے کو خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر قانونی پارکنگ جتنا اہم معاملہ ہے، درخواست گزاروں کے وکلاء اتنی ہی تیاری نہیں کر رہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کو فری کیوں نہیں بنایا گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ جسٹس ندیم اختر کا استفسار، کہا ہو سکتا ہے عدالتی معاون بھی مقرر کریں۔ محمد وابڈا ایڈوکیٹ کو فائل دیکھنے کی ہدایت۔ درخواست گزار کا 10 اسٹیشن افسران کے غیر قانونی پارکنگ کے دھندے میں ملوث ہونے کا دعویٰ۔ غیر قانونی بھرتیاں اور ترقیاں، جامعہ اردو کو لے ڈوبی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات، غیر قانونی بھرتیاں اور ترقیاں مالی بحران کی اصل وجہ بنی۔ انکوائری کمیٹی نے FIA سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے مبینہ 28 غیر قانونی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا مشورہ۔ اگلے گریڈ کی تنخواہوں کی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی سے منظوری نہیں لی گئی۔ ترقی پانے والے اساتذہ کی تنخواہیں دیگر مد سے ادا کی گئی۔ سابق وائس چانسلر نے 127 غیر تدریسی عملے کو کانٹریکٹ سے مستقل کیا۔
محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ محکمہ تعلیم کے نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات 22 سے 31 دسمبر تک ہوں گی۔ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 1 جنوری 2024 سے کھلیں گے۔ سیکریٹری تعلیم کا کہنا ہے محکمہ کی سالانہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق تعطیلات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اب آسمانی بجلی گرنے کی پیشگوئی کی جا سکے گی۔ بجلی گرنے کے واقعات کی بروقت پیشگوئی کرنے والے موسمیاتی آلات پاکستان کو مل گئے۔ چین نے $10 لاکھ مالیت کے 25 موسمیاتی ڈیٹونیٹرز پاکستان کو دیے۔ آلات موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب قدرتی آفات کی بروقت نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی مطابق موسمیاتی ڈیٹیکٹرز پورے ملک میں نصب کیے جا رہے ہیں۔ چین سے 14,000 کلومیٹر رینج والا ریڈار بھی منگوانے کی تیاری۔ نادرا کا انوکھا کارنامہ، ایک لڑکے کی 3 مائیں بنا ڈالی۔ خاتون کا نادرا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ عدالت نے نادرا کو نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب۔ نادرا ریکارڈ کے مطابق ایک بچے کی 3 مائیں ہیں۔ وکیل درخواست گزار کا موقف، کہا بچے کے والدین میں علیحدگی ہو گئی ہے، ایک جگہ دادی ماں ہے تو دوسری جگہ سوتیلی ماں والدہ ہے۔ نادرا ریکارڈ میں بچے کی 3 ماؤں کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں ریلوے حکام نے مسافروں کو ماموں بنا دیا۔ کینٹ اسٹیشن پر کم پڑھے لکھے مسافروں کی سہولت کے لیے لگائی گئی مشین دھوکہ دینے لگی۔ ٹکٹ کی بکنگ کے لیے لگائی گئی مشین اسکرین پر اردو زبان کا آپشن موجود، مگر بٹن دبانے پر چینی زبان نمایاں ہونے لگی۔ اردو ٹائپ کرنے کے لیے اردو کی بورڈ ہی نہیں۔ مشین لگ جانے کے بعد بھی کاؤنٹرز پر مسافروں کا رش۔ مسافروں نے مشین کو سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ مشین چلانے کے لیے آپریٹر رکھنے کا مطالبہ۔ جس کو ان چیزوں کا نہیں سمجھ، اس کے لیے آپریٹر چاہیے ہوگا، اور ویسے بھی یہاں چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پر بچے گھومتے ہیں، وہ ٹچ وغیرہ خراب تو ہوگی ہے۔ لگا تو دیا بہت اچھا ہے، لیکن چلے گا کیسے، وہ استعمال کروں گا نہیں، ہر کسی کو تو یہ آتا نہیں ہے۔ فلسطینی طلبہ کی فیس معافی کے بعد اسکالرشپ، وزیر اعلیٰ سندھ نے فلسطینی طلبہ کے لیے اسکالرشپ کی منظوری دے دی۔ صوبے کے سرکاری تعلیمی اداروں میں فلسطینی طلبہ اب مفت پڑھیں گے۔ فیس دینا ہوگی، نہ ہاسٹل میں رہنے کے چارجز۔ اسکالرشپ کی رقم فلسطینی طلبہ کے اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ رقم 1 دسمبر کو اکاؤنٹس میں منتقل ہو جائے گی۔ فلسطینی طلبہ جام شورو یونیورسٹی اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں زیر تعلیم، قائد اعظم یونیورسٹی نواب شاہ اور مہران یونیورسٹی جام شورو بھی فلسطینی طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ آرٹس کونسل میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل ڈاکٹر عالیہ امام، ڈاکٹر ہما میر، زہرا نگاہ اور سہیل وڑائچ سمیت دیگر ادبی شخصیات کی شرکت۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کی گئی۔ 4 روزہ اردو کانفرنس میں دنیا بھر کے 200 سے زائد دانشور شرکت کریں گے۔ سندھی، پشتو، پنجابی اور بلوچی زبان کو بھی سمویا گیا۔ معروف قوال شہید امجد صابری کی یاد میں جامعہ اردو میں محفل سماع۔ MQM کی سینئر ڈپٹی کنوینر نسرین جلیل، سابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی رانا انصار، سابق رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر اور رکن رابطہ کمیٹی شکیل احمد کی شرکت۔ مجدد صابری نے خصوصی کلام پیش کیے۔ کلام بھر 2 جولی میں سما باندھ دیا، طلبہ جھوم اٹھے۔ شاپنگ مال سانحے کو 6 روز گزر گئے، کاروبار بند ہونے کے باعث پریشان سینکڑوں تاجروں کا متاثرہ عمارت کے باہر پرامن احتجاج۔ دکانداروں کی بڑی تعداد کیمپ لگا کر بیٹھ گئی۔ احتجاجی بینر آویزاں، فی الفور کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ جہاز گرنے پر ایئرپورٹ کو بند نہیں کیا جاتا۔ 2000 خاندانوں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے۔ 750 دکانیں ہیں، 2100 خاندان ہیں۔
2100 खानदान रोड पे बैठे हुए हैं, कोई बड़ा रहनुमा हमसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। हमारा डेलीगेशन उसके पास गया, गवर्नर के पास, वो मिलने को तैयार नहीं है हमसे। निगरान सिंध काबीना में तोसी का फैसला, सदर आर्ट्स कौंसिल कराची सैयद अहमद शाह को सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा। महकमा इत्तलात का कलमदान सौंपा जाएगा। हल्फ बर्दारी तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसौरी हल्फ लेंगे। तकरीब में निगरां वज़ीर आला, निगरां वज़रा, मशीर और अफसरान भी शिरकत करेंगे। मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को भी मदऊ किया गया। सिंध के यौम सकाफत की मुनासबत से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में तकरीब, सिंधी टोपी और अजरक पहने तलबा ने सकाफत को उजागर किया। सिंधी गीतों पर टेबलो भी पेश किया। कहा, सिंध की सकाफत दिलकश रिवायात की आमीन है। कल्चर डे का सकाफत का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में जितने भी सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अमन, भाईचारा और रवादारी का हम लोग पैगाम देते हैं। बेसिकली ये कल्चरल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो एक सिंधी सकाफत को शो करते हैं कि ये सिंधी कल्चर है, ये सिंधी सकाफत है, ताकि लोगों को पता चले कि सकाफत कैसी है। ये मनाना चाहिए, इससे चीज़ों का पता चलता है हमारी सकाफत क्या है, कि क्या कौन कौन सी रस्में हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन चीज़ों को खो चुके हैं।